هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله۔ حضرات وقار بزرگوں دوستوں بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک بات انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں کوئی علامہ نہیں ہوں، دین کا ادنا سا طالب علم، کتاب و سنت کا خادم، مسلک اہل حدیث کا ادنا سا چوکیدار اور نفاذ اسلام اس کا ادنا سا کارکن، اور آج اسی کارکن ہونے کی حیثیت سے تحصیل علی پور چٹھا کے اندر حاضری ہوئی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے بھائی کی گفتگو کے اختتام سے کروں گا کہ شیخ صاحب سے پہلے میرے بھائی ہماری جماعت کے عظیم رہنما حضرت مولانا ابراہیم محمدی حفظہ اللہ وہ خطاب فرما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث کی دعوت وہ دعوت ہے جس دعوت کا آغاز نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم اس عظیم نعرے کے ساتھ جس دعوت کا آغاز کیا تھا، اور وہ دعوت کہ جب کائنات کے امام نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، اللہ عرب و عجم کی بادشاہت تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دے گا۔ وہ کیا دعوت تھی کہ کائنات کے امام کے اس آوازے کے بعد وہی لوگ جن سے مخاطب ہو کر یتیم مکہ نے کائنات کے امام نے آمینہ کے لال نے مخاطب ہو کر پوچھا تھا، اور لوگوں اور مکہ کے بسنے والوں بتلاؤ، اگر میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر تمہیں اس بات کی دعوت دوں، تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو بتلاؤ میری بات کو، میری دعوت کو، میری اس پکار کو تم قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو انہوں نے کائنات کے امام کو کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھ کو صادق و امین جانتے ہیں، ہم تیری صداقت کی گواہی دیتے ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ محمد جو خبر دے گا اس خبر میں کوئی جھوٹ والی بات موجود نہیں ہوگی۔ میرے آقا و مولا نے کفار مکہ سے اپنی ایمانت و دیانت
یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، جو دعوت اہل السنہ والجماعہ کی دعوت ہے، جو دعوت مرکزی جمعیت کی دعوت ہے، جو دعوت قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت ہے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا قل لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگاؤ، تم اس کلمے کو بلند کرو، اس کلمے کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں داخل کرو، اس کلمے کی صداقت کو اپنے سینے میں اتارو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ عرب و عجم کی بادشاہت تمہارے قدموں میں بچھا دے گا۔ وہی جو کائنات کے امام کو صادق و امین کہنے والے اور اس کی عملی گواہی دینے والے، کائنات کے امام کے پاس اپنے مال اسباب کو بطور امانت رکھوانے والے، کیوں کائنات کے امام نے علی المرتضیٰ کو ہجرت کے بعد اپنے بستر پہ سلایا تھا؟ وہی لوگ جو کائنات کے امام کو اپنی امانتیں سپرد کرنے والے آج رسول اللہ کے جان کے دشمن بن گئے، آپ کی جان کے پیاسے بن گئے، آپ کے لہو کے پیاسے بن گئے۔ کائنات کے امام، آپ کی دعوت آج ان کو کیوں کھٹکنے لگی؟ آج رسول اللہ کا وجود ان کو کیوں چبھنے لگا؟ انہوں نے کیوں کائنات کے امام کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا، میرے اور آپ کے مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پلٹ کے دیکھا اور کائنات کے امام نے کہا تھا اے مکہ، تیرے رہنے والوں نے آج محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کو تنگ کر دیا ہے۔ بولو، کائنات کے امام کے پاس آئے، پیغام بھیجے۔ کیا پیغام بھیجے؟ کہا جاؤ محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ آئے، بہت سے حکمران آئے، بہت سی سلطنتوں والے آئے، انہوں نے ہم پہ حکومت کرنا چاہی۔ بہت سے سلاطین آئے، ہم پہ حکومت کرنا چاہی۔ حکمرانوں نے بڑے بڑے ہم پہ حکومت کے ہاتھ دیکھے۔ ہم عرب کے باشندے، ہمیں ماؤں نے آزاد جنا ہے، لیکن جاؤ محمد کو پیشکش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور خریدنا چاہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اس دعوت کے بدلے خریدنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کائنات کے امام کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں، کہا ہم پہ لوگوں نے حکومتوں کے ہاتھ دیکھے، آج تک کسی کا ہاتھ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ آؤ ہم تیری حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حسینہ عرب تیرے نکاح میں دینے کے لیے تیار، مال و اسباب اس کے ڈھیر تیرے قدموں میں بچھانے کے لیے تیار۔ شرط کیا؟ کہا شرط یہ ہے کہ اس دعوت کو ترک کر دو، اس دعوت کو چھوڑ دو۔ اور کہا کائنات کے امام نے اپنے چچا کو مخاطب ہو کر کہا اور قریش کے سرداروں کو مخاطب ہو کر کہا تھا، کہا کہتے ہو
جاؤ ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند رکھ دو، محمد رسول اللہ دعوت توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں نے فیصل آباد میں کھڑے ہو کر کہا تھا، آج علی پور چٹھا کے اندر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم صحابہ کی جوتیاں اٹھانے کے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف و اکابر، ان کی روایات اور ان کے استقامت کے مقابلے پہ، ان کی جرت کے مقابلے پہ، ان کے ولولوں کے مقابلے پہ اپنے آپ کو نہایت حقیر سمجھنے کے باوجود علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ساری کائنات کی دولت ایک طرف اور ساری کائنات کی چدراہٹیں کرسیاں ایک طرف، ہم اپنے بوٹ کی ٹھوکر پہ اڑانے کے لیے تیار، لیکن کائنات کے رب کی توحید کی دعوت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دعوت، یہ اکیلی دعوت ہمارے لیے قابل افتخار ہے، باعث افتخار ہے۔ یہ اکیلی دعوت ہماری کل کائنات ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اکیلی دعوت ہماری کل کائنات۔ جاؤ آج اہل حدیثوں، افسوس ہوتا ہے آج جس پاکستان کو، جس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، جس ملک کو کتاب و سنت کی بالادستی کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس ملک کے اندر اگر آج کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ کتاب و سنت کی بالادستی موجود نہیں۔ اور افسوس کی بات ہے، دکھ ہوتا ہے، آج مجھے مرکز میں، مرکز اہل حدیث لارنس روڈ پر ایک شخص ملا، اور کاروباری آدمی، تاجر، مضبوط، بڑا تاجر، انجینئر محمد علی مرزا سے متاثر ہوتا نظر آ رہا، کہہ رہا ہے بڑی اچھی بات کرتا ہے، بہت اچھا کلام کرتا ہے۔ اور میں لاہور سے چلا گجرانوالہ تک، انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے اس کو مواد سینڈ کر رہا، غرض صرف یہ ہے کہ صحابہ کی عزت و ناموس، اس کی پہرےداری کا فریضہ یہ اہل حدیث کا فرض ہے، یہ اہل حدیث پہ لازم اور ملزوم، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن ایک بات اہل حدیثوں، آج کس نے کائنات کے امام کے صحابہ کا دفاع کرنا ہے؟ آج کس نے کائنات کے امام کی ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے؟ شیخ صاحب کہہ رہے تھے، عقبہ بن نافع نے کہا تھا، اگر سمندر کے پار بھی مجھے پتا چل جائے کائنات کے امام اس کے دین کو نافذ کرنے کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا موجود ہے، تو عقبہ بن نافع سمندروں کو چیرنے کے لیے تیار، اور کائنات کے امام کا صحابی کہے، کائنات کے امام کو مخاطب ہو کر، فوالذی نفسی بیدی، کائنات کے امام کو مخاطب ہو کر کہے، یا رسول اللہ لو امرتنا ان نخیل البحر لاخذنا۔ کائنات کے امام کے صحابہ کی عظمت یہ ہے، کائنات کے امام کو کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں کی لہروں کے اندر
جہاد کے لیے اپنے گھوڑوں کو اتارنے کے لیے تیار، جنہوں نے دین کے لیے، دین کی خاطر اپنی جوانیوں کو پیش کر دیا، اپنی زندگیوں کو پیش کر دیا، اپنے شب و روز کو پیش کر دیا۔ آج کائنات کا کوئی بدبخت صحابہ کی گستاخی کرتا ہو اور اہل حدیث اس کے سر پہ، اس کے کان پہ جو تک نہ رینگتی ہو، اللہ کی قسم میں ایسے اہل حدیث کو اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس کی بات ہے، کون دفاع کرے گا آج ختم نبوت کا؟ کون دفاع کرے گا صحابہ کی عظمت کا؟ کون دفاع کرے گا کائنات کے امام کی احادیث مبارکہ کا؟ کون دفاع کرے گا کائنات کے امام کی حرمت و ناموس کا؟ کون دفاع کرے گا آج مساجد و مدارس کا؟ لاہور کے اندر مسجد ہے، اہل حدیث کی اس کے اندر بور نہیں ہونے دے رہے، لیکن اہل حدیث وہ نواز شریف سے محبت کی پینگے بڑھائے یا عمران خان سے محبت کے نعرے لگائے، اس سے فرصت ملے تو ان کاموں کی طرف توجہ ہو۔ یہ اٹھتا ہے سلفی نوجوان ہے، دکھ ہوتا ہے، یہاں سے اٹھنے والا بھی سلفی نوجوان ہے، یہ گالی نکالتا ہے۔ اس سلفی نوجوان کو پوچھو کیوں نکالتے ہو؟ کہا اس لیے نکالتا ہوں کہ یہ عمران خان کو گالی نکالتا ہے اور یہ اس کو گالی نکالتا ہے، پوچھو کیوں نکالتے ہو؟ کہا اس لیے نکالتا ہوں کہ یہ نواز شریف کو نکالتا ہے۔ افسوس کی بات ہے آج تم نے اپنی معراج کو چھوڑ دیا، آج تم نے عقیدے کو چھوڑ دیا، عقیدہ الولا والبراء کو ترک کر دیا۔ محبت و نفرت کا معیار وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین تھا۔ محبت و نفرت کا معیار اللہ کی عزت نے جو بیان کیا، اور یہ بات میں آج سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سن لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت صرف اللہ اور اس کے رسول سے نہیں بلکہ اہل ایمان سے، ایمان کی بنیاد پر محبت ہر مسلمان پہ لازم اور واجب ہے۔ جو شخص مسلمان سے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے محبت نہیں رکھتا ہے، اس شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے، میں یہ بات کہتا ہوں، جاؤ کہیں پر بھی کہنے کے لیے تیار، اللہ کی قسم پوری جرت کے ساتھ کہتا ہوں، مسجد میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں قیامت کے دن اس کا بھار اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی قسم نواز شریف اور عمران خان قیامت کے روز کام آنے والے نہیں ہے، لیکن دینداری کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی بالادستی کی بنیاد پر، اہل دین سے، اہل حدیث سے، اہل اسلام سے محبت کی قیامت کے روز کام آنے والی، یہ نجات کا سبب بننے والی۔ میں دکھ اور افسوس کے ساتھ تم سے مخاطب، میں نے میاں چنو کے اندر کہا تھا اور آج دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، منتشر خیالات ہیں تمہارے سامنے، صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ شاید کوئی بات سینے میں اتر جائے۔ میں نے یہ بات کہی تھی، اہل حدیث نوجوان کو اللہ کے نبی کے صحابہ اور ان کے دفاع سے فرصت نہیں ملنی چاہیے۔ اہل حدیث کو ختم نبوت کے دفاع سے فرصت نہیں ملنی چاہیے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع سے فرصت، اللہ رب العزت کے دین کے دفاع سے فرصت نہیں ملنی چاہیے۔ جب کر لو گے نا، میں اگلی باتیں نہیں کرتا، میں حکم نہیں لگاتا، جب سمجھ لو گے نا یہ کام کر لیے، پھر دیکھ لینا تم نے کیا اور کرنا ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ بدبخت لوگ دین کو ڈھانے والے، دین کا استہزاء کرنے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، اور دونوں پارٹیوں کے اندر
آج یہ ایک معتبر سٹیج ہے، اور ایک بات تمہیں گوشگدار کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کے دور حکومت کے اندر ایک بل، ایک عدالتی فیصلہ، ہماری ایک معزز عدلیہ نے اس کا ایک فیصلہ جاری کیا، 9 نکاتی 7-8 نکاتی، اور وہ فیصلہ، اس فیصلے کے اندر اصل میں یہ بات موجود تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، اس توہین کی روک تھام کے لیے یہ اقدامات کیے جائیں۔ عدالت نے یہ فیصلہ کر کے پی ٹی اے کو ریفر کیا تھا، اور جتنے دیگر ذرائع ہیں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے والے، اس فیصلے کے خلاف عدالتی اس فیصلے کے خلاف عمران خان کی حکومت نے سٹے لیا، اور اس سے آگے بات کرنے جا رہا ہوں۔ حکومت کے ایک نمائندے نے والد محترم کو ارسال کیا، اور اس پہ لکھا، ارسال کرنے کے بعد بتلایا، کہا جس کیس کی پیروی پہلے تحریک انصاف کی حکومت کرتی رہی، بعد میں نواز شریف کی حکومت یعنی شہباز شریف کی حکومت بھی اسی کیس کی پیروی کرتی رہی۔ کل غالباً یا پرسوں دوبارہ وہ فیصلہ بحال ہوا ہے۔ مذہبی طبقات نے اور بعض غیرت مند وکلاء کے ایک جتھے نے اس فیصلے کے حوالے سے عدالت کے اندر جنگ لڑی، اور میں یہ بات کہتا ہوں، آج شاید سال ہو گئے شہباز شریف کی حکومت، 9 مہینے، کسی کو بھول نہ ہو تاکہ اس لیے یہ بات کرنے جا رہا، کوئی یہ بات نہ کہہ سکے کہ شہباز شریف کے دور کے اندر ہی دوبارہ یہ فیصلہ بحال ہوا ہے۔ بتلاؤ ان 8 مہینوں کا حساب کل قیامت کے روز کائنات کے رب کو کون دینے والا ہے؟ آج افسوس پھر بھی تم ان کے قصیدے پڑھتے رہو، اور میں یہ بات بھی آج کہنا چاہتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں، جماعتی مفاد، مسلکی مفاد، اس کے لیے کسی کا اجتہادی فکر ہو سکتی ہے، کوئی جماعت کے مفاد کے لیے اجتہاد کر سکتا ہے، لیکن اہل حدیث کبھی ان بدبختوں سے محبت نہیں کر سکتا، محبت نہیں کر سکتا۔ کائنات کا امام آیا، کائنات کے امام کے آنے کا مقصد، جاؤ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کائنات کا امام آیا پوری باطل ادیان کے اوپر، کائنات کے اوپر، کائنات کے رب کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے آیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، اس آیت کی تفسیر میں اور دیگر مفسرین نے بھی کہا لیظہرہ علی الدین کلہ سے مراد اسلام کا سیاسی غلبہ بھی ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، کہا اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی ذرائع، ان ذرائع کے اندر سے ایک ذریعہ اللہ رب العزت کی زمین پہ اللہ کی حکمرانی کے قیام کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کو اہم الواجبات لکھا ہے، کہ جو چیزیں انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر واجب ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو واجبات اہم ہیں، ان میں نفاذ اسلام کی کوشش کرنا یہ بھی اہم ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے،
کائنات کے امام کی ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں، صحابہ کی سرعام گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور جناب ہمیں فرق نہیں پڑا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اہل حدیث کے یہ فرزند اللہ کے دین کی حکمرانی کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور لڑو گے انشاءاللہ، اللہ کے دین کی حکمرانی کی جنگ لڑو گے، صحابہ کے دفاع کی جنگ لڑو گے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا ڈنکا بجاؤ گے انشاءاللہ، اور دین کے جتنے دشمن بدبخت ہیں ان کو یہاں سے بھگاؤ گے انشاءاللہ۔ ایسی بدبختی ہے کہ ڈسکا کے اندر، کالج کے اندر فحاشی اور ریانی ڈانس ہو رہا ہے، اور میں یہ بات بتلاتا ہوں، اس ملک کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کو ڈایا گیا، شریعت اللہ الخالدہ کے خلاف قانون سازی کی گئی، اللہ رب العزت کے فرمودات کی دھجیاں اڑائی گئی۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ، یعنی ایک شخص جو پیدا مرد ہوا ہے اور وہ بکواسی، اس کے دماغ کا فطور اس کو کہتا ہے کہ تو مرد نہیں ہے، تو عورت ہے، تو آج کے بعد عورت بن جا، اور وہ یہ بات کہنا شروع کر دے کہ میں عورت ہوں، اس کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں۔ اور کوئی عورت پیدا ہونے کے بعد یہ بات کہے کہ آج کے بعد مجھے اندر سے کوئی کہتا ہے، اندر سے وہ پتہ نہیں کون بدبخت شیطان اندر سے کہتا ہے کہ میں مرد پیدا ہوئی ہوں، آج کے بعد میں مرد ہوں، اور یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو مرد تسلیم کر لو اور اس کو عورت تسلیم کر لو۔ لعنت ہے کائنات کے رب کی۔ اور یہ بات بتلاؤں تمہیں، آسمان پھٹ کیوں نہ گیا، زمین نے نگل کیوں نہ لیا، ڈر لگتا ہے کہ کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی اس قدر بغاوت کہ اللہ نے مرد پیدا کیا ہے اور تو اپنے آپ کو مرد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہمارے حکمران بدبخت ان کو سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں ایسے یہاں، کتنے ہیں ایسے جس نے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے دین کی بغاوت کرنے والے ہیں، آج کے بعد ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کوئی بھی ایک مجمع میں موجود نہیں۔ بتلاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا استہزاء ہوتا رہا، قیامت کے روز اہل حدیثوں پڑھ پڑھ کر حدیثیں سناتے ہو، کائنات کا امام بدعتیوں سے منہ موڑ لے گا تو باغیوں سے نہیں موڑے گا۔ دستا کے کالج میں، اور اس کے بعد رحیم یار خان کی انجینئرنگ یونیورسٹی سے جاری ہوئی ویڈیو، مائیں بہنیں ناچ رہی ہیں، بہویں ناچ رہی ہیں، یہ قوم کی بیٹیوں کو نچوانے والے، بے غیرتی کو فروغ دینے والے، تعلیم کے نام پر ہوا کی بیٹیوں کی عظمت و عزت کا چنابہ نکالنے والے، اور قرآن مجید کی آیت کے بساتھ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا۔ اللہ کی قسم، یہ زمین پہ فساد اس کو برپا کرنے والے ہم اہل حدیث کے فرزند، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے انشاءاللہ ان کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ اور کرو گے مقابلہ؟ میں یہ بات تمہیں متنبہ کرتے ہوئے بتلانا چاہتا ہوں، آج جو بزرگ یہاں پر موجود سفید داڑھیوں والے، جن کے ماتھوں پہ بڑے بڑے محراب موجود، اور جن کو یہ گمان ہے کہ انشاءاللہ ہم محفوظ رہ جائیں گے، ہمارے گھر بچ جائیں گے، اللہ کی قسم اگر اس طرح ہی ہم نے بے حمیتی کا مظاہرہ کیا اور ہم نے ان باطل اور بدبخت لوگوں کے خلاف آوازوں کو بلند نہ کیا، ان کو نہ روکا،
تو یہی فحاشی، یہی بے غیرتی، یہی دین دشمنی، یہی بے حمیتی ہمارے گھروں کی اللہ نہ کرے دہلیز پہ دستک دینے والی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اس بے غیرتی سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ تو اپنے معاشرے کو اس بے غیرتی سے پاک کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں حکمران اور پارلیمان ان لوگوں کی حمایت کرتا ہے، ان لوگوں کے حق میں بلوں کو پاس کرتا ہے، وہ آزادی اظہار رائے، وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ایسی پارلیمان کو اہل حدیث کے فرزند اپنے جوتے کے تلوے کے برابر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے دین کے نفاذ کی جنگ، اللہ کے دین کے دفاع کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ لڑ کے چھوڑو گے؟ انشاءاللہ لڑ کے چھوڑیں گے۔ شب ریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔